Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I pray that you are all doing well. May Allah Pak keep you happy and grant you success. ربیع الاول کا یہ خاص مہینہ جس کا خاص تحفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ایسا تحفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے بہت سی بہنوں کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ ایک بھائی نے اولاد کا وظیفہ پوچھا اور میری اس ویڈیو کے بعد بھی بہت سی بہنوں نے کامنٹ بھی کیا، رابطہ بھی کیا اور دعا کا کہا کہ اللہ پاک جلد ان کو بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ وظیفہ جو ہے بہت آسان ہے اور یہ مہینہ ایسا ہی ہے کہ بیٹوں سے ہی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر خلوص نیت سے مانگا جائے تو بے شک تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو بے شک اس میں بھی پروردگار عالم کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ہر حال میں صبر اور شکر کریں۔ جو بھی اولاد کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی پاک ذات ان کو جلد بیٹوں سے نواز دے، تو اس عمل کو اسی مہینے سے شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عمل جس کو بھی بتایا گیا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان سب کو بیٹوں سے نوازا گیا۔ آپ بھی بیٹے کی خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ جلد آپ کی جھولی جو ہے وہ بیٹے سے بھر دی جائے، تو یہ عمل خاص آپ کے لیے ہے۔ ایک بہن کو جب یہ عمل بتایا گیا تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ جب پہلی بار میں نے یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ جب دوسری بار میں نے اس عمل کو کیا تو مجھے پھر سے 2 بیٹوں سے نوازا گیا، اور جب تیسری بار میں نے عمل کیا تو اللہ پاک کی پاک ذات نے مجھے 3 سے 4 بیٹوں سے نوازا۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ پرتاثیر ہے۔ جس نے بھی کیا ہے وہ اس دعا سے نا امید نہیں آتا، وہ خالی نہیں لوٹتا۔ بے شک اللہ پاک کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ بھی اس عمل کو ربیع الاول کے خاص مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کر دیں۔ عمل کا طریقہ کار میں شیئر کروں گی، آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے، صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے روزانہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے حضرت موسیٰ اور 2 رکعت نماز نفل آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ایصال ثواب کرنے ہیں۔ یہ نوافل جو ہے آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے جمعۃ المبارک کے دن سے اس عمل کو شروع کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی بھی ایک وقت مقرر کریں اور اس عمل کو آپ ڈیلی بیسس پر پڑھتے رہیں۔ یہ نوافل جو ہیں یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی کہ پڑھنے کے دوران اپنے ذہن میں تصور رکھیں کہ آپ یہ اللہ پاک کی رضا کو شامل حال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے 2 تسبیحاں یعنی کہ 200 مرتبہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی مختصر ہیں لیکن اس کے اندر بہت سی گہری باتیں موجود ہیں، تو آپ نے اس کو 200 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اپنے دل اور اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ کوشش کریں اول آخر آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی بھی ضرور پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی کو نہیں یاد رکھ پاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کوئی اور درود پاک پڑھ لیں، لیکن زیادہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو پڑھیں جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے عمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ یہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی بلند ذات اسی مہینے میں چند دنوں میں جتنے خلوص سے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو بیٹوں سے ضرور نوازے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی محبت کو اجاگر کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، تاکہ اس عظیم ہستی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ اس مہینے میں اصل تقاضا یہی ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور ان سے سچی محبت کا اظہار کریں۔ اس لیے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اس عمل کے دوران کثرتاً درود پاک ضرور پڑھتے جانا ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹوں کو بہت جلد دور کرے اور آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں اللہ پاک اس کو جلد ہی قبول و منظور فرمائے۔